اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایٹم زبردست قوت کا حامل ہے، اور ایٹم کیا ہے یا مادہ کیا ہے؟ وہ پیکٹ آف انرجی ہے، اور انرجی کیا ہے؟ وہ نور ہے، اور نور کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض۔ یہاں ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ہر شے حرکت میں ہے، حتیٰ کہ ایٹم کے اندر الیکٹران بھی حرکت میں ہے، اور اتنی تیزی سے وہ حرکت کر رہے ہیں، اور اس تیزی کی وجہ سے یہ قوت ان کے اندر موجود ہے۔ کسی بھی شے کو حرکت میں لانے کے لیے قوت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایٹم کو جو حرکت میں لائی ہے ہستی، وہ بہت عظیم قوت والی ہے۔ صرف ایٹم کی بات نہیں، مادہ چاہے وہ کسی مقام پہ بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، وہ حرکت میں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر زمین پہ جو چیزیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ساکن ہیں، وہ بذات خود زمین کی حرکت کے ساتھ حرکت کر رہی ہیں، اور زمین کی حرکت جو ہے وہ خط استوا پر 1000 میل فی گھنٹہ ہے۔ مدار پر اس کی حرکت جو ہے وہ 67,000 میل فی گھنٹہ ہے۔ یہ اس سے ضرب دے دیں اس کو۔ اسی طریقے سے یہ زمین جو ہے یہ حرکت کر رہی ہے سورج کے گرد، اور سورج بذات خود حرکت میں ہے۔ سورج جو ہے وہ 7,20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے مدار پہ حرکت کر رہا ہے، اور وہ اپنے ساتھ نظام شمسی کے تمام سیاروں کو لے کر گھوم رہا ہے۔ کتنی قوت کے ساتھ وہ ان کو جکڑے ہوئے اور لیے ہوئے ہے، اور پھر اس کو کہکشاں جکڑے ہوئے ہے، اور وہ کہکشاں میں ایک خاص سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے، اور پھر کہکشاں بذات خود ایک خاص سپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو آپ ان چیزوں کی قوت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی گولی، پستول کی گولی چھوٹی سی ہوتی ہے، میں ہاتھ سے اگر آپ کو ماروں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جب وہ سپیڈ کے ساتھ آ کے لگتی ہے تو وہ تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر چھوٹی سی چیز جب بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ آتی ہے تو وہ بڑی تباہ کن ہوتی ہے۔ ہمیں مختلف ریز جو آ رہی ہیں، مختلف جگہوں سے جو آ رہی ہیں، سورج کی روشنی جو آ رہی ہے، یہ مختلف فریکوینسی اور ریز کے ساتھ آ رہی ہے، اور اگر بہت زیادہ ایکسپوئر ہو تو تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ اس کے روشنی کی لہروں کے علاوہ جو الفا بیٹا گیما ریز ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے آتی ہیں، اور وہ زیادہ تباہ کن ہوتی ہیں۔ تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص زمین پر ایک مقام پر پیدا ہوتا ہے، اس پر شعاعوں کا اثر، اینگل مختلف ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی وقت میں اگر دو بچے پیدا ہوں، ایک شمالی نصف کرے میں ہو، ایک جنوبی میں ہو، تو اس پر شعاعیں بھی مختلف ہوں گی، اثرات بھی مختلف ہوں گے۔ اسی طریقے سے باوجود اس کے کہ ڈی این اے کی بنیادی چیزیں ایک ہی ہیں، لیکن ان میں بہت سے فرق ہیں کمبینیشن میں، اور اسی طریقے سے روشنی کا اثر ان کے اوپر ہے، اور مختلف مقام تو چھوڑیں، اگر ایک ہی ماں ایک ہی دو بچے پیدا کرے جو آئیڈینٹیکل ٹوین ہیں، ان میں چند سیکنڈ کا فرق ہو، تو وہ سیکنڈ کا فرق بھی ریز میں، اینگل میں اتنا زیادہ فرق کرتا ہے کہ کبھی وہ دو بچے 100% ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی اس طرح کی برابری نہیں رکھی ہوئی۔ تو ایسے میں یہ سوچنا کہ ہم سب ہر لحاظ سے برابر ہیں، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبیوں کو بھی کسی کو کسی پہ فضیلت دی ہے، انسانوں کو انسانوں پر فضیلت دی ہے، وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایسے میں ہم یہ کہیں کہ سارے کے سارے صحابہ ایک جیسے ہیں،
یہ بیوقوفی کی بات ہوگی۔ ایک کلاس میں اگر 50 اسٹوڈنٹ ہوں، وہ ایک کلاس کے تو ہو سکتے ہیں، لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، سراؤں کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ، معاف کرنا مجھے، اگر آپ کسی ایسے صحابی کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو خود راہ سے بھٹک جائے، بعد میں کئی مرتد ہو گئے، تو آپ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد علاوہ اگر ایسے صحابی جنہوں نے زندگی نبی کریم پر وار دی اور اپنے دین کو قائم رکھا، اگر آپ ان کی راہ اختیار کریں گے تو یقینی بات ہے کہ آپ بھی بہترین حصہ پا لیں گے۔ تو جب ہم برابر نہیں ہیں تو پھر دوسروں کو دیکھ کے یہ احساس کیوں پیدا ہو کہ ہم جو ہیں ویسے ہی ہوں، ہمیں بھی وہی کچھ مل جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی چیز لالچ اور حسد پیدا کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں غصہ بھی آتا ہے، ہمارے افعال بگڑتے ہیں اور ہماری صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ان باتوں سے۔